شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب تیسری بار حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ زہر مشکیزے میں ڈالا گیا۔ امام حسن 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آواز دی۔ حضرت زینب امام صاحب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نانا جان اور امی اور ابا جان کو دیکھا، وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں کو سنایا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے ایک شاگرد سعید ابن مصعب نے سنا تو آپ سے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب ہی تو تھا، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، بہن، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا۔ مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجودہ جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے، بعض میں لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے، اور آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے۔ آپ جب قے کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ ذرا سوچئے، یہ ہیرا ہی تو تھا، لیکن اس کو کانچ پر چلائیں تو وہ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے اور فرمایا، بھائی بتائیں آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ سید الصابرین کے نواسے ہیں۔ بھائی، مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کرتے۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتی ہوں یہ زیادہ مناسب ہی نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی، جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن نے کہا، حسین، میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، اس تکلیف میں مسکرائے ہیں حسن، ایسی تکلیف میں جس میں لوگوں سے ساری خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین، یاد ہے نانا کی وہ حدیث معراج پوری ہو گئی ہے؟ لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دکھائے گئے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں، جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور یہ لال کس کا ہے؟ تو کہا گیا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا
چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، رضوان یہ تو بتاؤ حسن کا ہرا کیوں اور حسین کا لال کیوں؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسنین ہے، اسے جب جب یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہ کہی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہی ان کے سہاگ کی زندگی جا رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم ام فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا، میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گھرے ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو تجزیہ و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے، بنو امیہ کے وہ غلیظ کارکن جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے بھی لعنت کی ہے، اس نے کہا کہ میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں ان کو نانا کے قدموں میں دفن کروں۔ یہاں تک مؤخرین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کر دی۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مروان کو، یزید کو اتنا برا بھلا نہ کہو، اس لیے نہ کہیں کہ انہوں نے کیا تھا، یہ کیا تھا کہ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا کہ نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایتیں یہاں تک بھی آتی ہیں جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازوں کو میں نے دیکھا ہے، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا، جس کی وجہ سے حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن کے اوپر دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں نہ لے جائیں۔
بلکہ ایک کفن کے اوپر ایک اور کفن دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ عنہ کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو تمام اہل بیت سے اور حسن و حسنین سے۔